أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے۔ 10ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت مال غنیمت کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ کافروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کافر ہوتا ہے حربی کافر۔ حربی کہتے ہیں اس کافر کو جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، لڑائی لڑتا ہے، حملے کرتا ہے، اسے حربی کافر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذمی کافر۔ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، ٹیکس وغیرہ ادا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرتد کافر۔ مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو تھا مسلمان لیکن پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کفریہ عقائد اس نے اپنا لی، اسے مرتد کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زندیق کافر۔ زندیق اسے کہتے ہیں کہ جو ہے تو کافر ہے لیکن اپنے کفر پر اسلام کا لیبل اس نے لگایا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں زندیق۔ ہر ایک کا الگ الگ حکم ہوتا ہے۔ جو حربی کافر ہوتا ہے، جو جنگ کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑتا ہے، حملے کرتا ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ مجاہدین اسلام مسلمان جب جہاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہیں، تو ان سے جو مال زبردستی حاصل ہوتا ہے جنگ کے دوران، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جو مال رضامندی سے، صلح سے حاصل ہوتا ہے، اس کو خراج جزیہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو مال غنیمت ہے، جو ان کافروں سے جنگ کے دوران حاصل ہوتا ہے، اس کی تقسیم اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتائی ہے کہ وہ مال تقسیم کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنا بھی مال ہے دنیا پر اور جو کچھ ہے، یہ سب کی سب حقیقی ملکیت اس کی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حقیقی مالک اس کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہماری جان کا مالک بھی حقیقی، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا دنیا پر جو کچھ بھی آسمان و زمین کے درمیان، اس سب کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے یا ہمیں جان دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے، تو اللہ رب العزت کی یہ دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جب کوئی انسان کفر کی روش اختیار کر لیتا ہے اور خاص کر جب وہ مسلمانوں کے خلاف مقابلے میں آ جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اس کافر کی جان کو بھی اور مال کو بھی اللہ مباح قرار دیتا ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اس کی جان لینا بھی جائز ہو جاتی ہے اور اس کا مال بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مباح کر دیتا ہے۔ اب یہ جو مال حاصل ہوگا، مال غنیمت، اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کل مال کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5 حصے کیے جائیں گے۔ ذرا ساتھ ساتھ بولیں گے تو سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی مجھے اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔
مال غنیمت کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5 میں سے 4 حصے جو ہوں گے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں، جنہوں نے جنگ لڑی ہے، جہاد میں شرکت کی ہے، کفار کے خلاف لڑے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے پیش کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جنگ کی ہے، 4 حصے ان میں تقسیم ہوں گے۔ اور جو 5واں حصہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ 5ویں حصے میں پھر 5 مصرف اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ 5واں جو حصہ ہے وہ 5 قسم کے لوگوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ سب سے پہلے یہ فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کو تو وہ مطلب مال تو اللہ تعالیٰ کو نہیں ملے گا، اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کن کن میں؟ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے رسول کے لیے۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی آپ کی، تو پھر یہ والا مصرف ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا تھا وہ مصرف ختم ہو گیا جب آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، یہ فقہا کے نزدیک۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا اس 5ویں حصے میں سے۔ اب اس میں اس لیے حضور کے رشتہ داروں کو ملے گا کہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ بھی نہیں لگتی، سرسایہ فطرانہ بھی ان کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ سید حضور کے خاندان کے ہیں تو ان پر یہ زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ غریب بھی ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں اس 5ویں حصے میں سے ان کو بھی دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ چاہے وہ جو حضور کے رشتہ دار ہیں وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں، یعنی ضرورت مند ہوں یا نہ ہوں، ہر صورت میں 5ویں حصے میں سے کچھ حصہ ان کو دیا جائے گا۔ باقی جو ائمہ کرام ہیں، باقی فقہا، جمہور فقہا کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے خاندان والے جو بنو ہاشم ہیں، بنو مطلب ہیں، اگر وہ مستحق ہوں، ضرورت مند ہوں، تو ان کو اس 5ویں مال غنیمت کے حصے میں سے دیا جائے گا، اگر وہ ضرورت مند نہ ہو تو نہیں دیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مال غنیمت کے جو 5واں حصہ ہے اس میں سے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت علی حضور کے خاندان کے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو حضرت علی نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس سال ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ہے سب کچھ، تو ہمیں یہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور مصرف میں یتیموں پر، مسکینوں پر، ان پر خرچ کر دیں۔ تو یہ دلیل ہے۔ تو حضرت علی نے خود بھی اور باقی جو خلفاء ثلاثہ ہیں، خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، انہوں نے بھی جب مستحق ہوتے تھے حضور کے رشتہ دار تو ان کو دیتے تھے، اگر وہ ضرورت مند اور مستحق نہ ہو تو پھر ان کو نہیں دیتے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں پر خرچ ہوگا، مسکینوں پر خرچ ہوگا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں پر خرچ ہوگا۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کا سارا 5واں حصہ یا مطلب کتنا 5ویں حصے کے 5 حصے کرنے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، جتنی جس کو ضرورت ہو تو اتنا ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کی؟ مال غنیمت کے کل کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5، اور 4 حصے کس میں تقسیم ہوں گے؟ مجاہدین کے درمیان، جو نے جہاد کیا ہے، لڑائی لڑی ہے، ان کے درمیان۔ اور جو 5واں حصہ ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، اللہ کے رسول کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ ہوگا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس قرآن پاک پر جس کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا اپنے پیارے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فیصلے والے دن۔ یہ فیصلے والے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ اس سے مراد بدر والا دن مراد، غزوہ بدر والا دن۔
اس لیے کہ اس دن اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا تھا۔ مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کافروں پر ان کو غلبہ عطا کیا۔ مسلمان کتنے تھے غزوہ بدر میں؟ 313، اور کافر کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ کن معرکہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس دن کا نام اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان رکھا ہے، یوم التقى الجمعان۔ اس دن جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے، اس سے مراد بھی غزوہ بدر ہے۔ تو اس بدر میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھی اتاری تھیں قرآن پاک کی، اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اتارے تھے مدد کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا ان آیتوں پر ایمان ہے اور فرشتوں کی امداد جو ہم نے کی ہے اس پر ایمان ہے، تو تم نے یہ مال اس طرح تقسیم کرنا ہے، مال غنیمت۔ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ مال غنیمت ایسے تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا تھا کھلے میدان میں اس کو رکھتے تھے، آسمان سے آگ اگر اس کو کھا جائے تو سمجھو وہ غنیمت، وہ جہاد، وہ اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو گئے۔ وہ قربانی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اگر وہ آگ آگے نہ کھائے آسمان سے تو وہ قربانی، وہ مال وہ قبول نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے اس امت کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ میں نے چند ذکر کیا ہے جو حربی کافروں سے مال حاصل ہوتا ہے اس کا۔ جو ذمہ کافر ہوتا ہے، مسلمان ملک میں رہتا ہے، ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کے قانون کے مطابق رہتا ہے، تو اس کافر کی جان و مال کی حفاظت اس ملک کے ذمہ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں دیکھیں عیسائی بھی رہتے ہیں اور یہودی بھی کچھ رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، تو ان کی جان مال عزت آبرو کی ذمہ داری ہمارے ملک کے ذمہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس ملک کے قانون کے مطابق رہتے ہیں اور اس ملک کے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، مرتد کافر، جو اپنے اسلام سے پھر جاتا ہے، پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، دین کی مطابق جو اس کا شبہ ہو اس کو دور کیا جاتا ہے، سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ جائے تو اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے، اگر ایسا چھوڑ دیا جائے تو اس سے تو باقی مسلمان بھی جو ہے وہ خراب ہوں۔ اس لیے اس فتنے کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ باقی مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑے۔ تو اسی طرح زندیق کافر کہ جو اپنے کفر کو بھی اسلام کا لیبل لگا کے وہ کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ جیسے کوئی شراب بیچ رہا ہو اور اس کو پیپسی کی بوتل میں ڈال کر بیچے تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک ہے شراب کی بوتل میں، تو بندے کو پتہ ہوتا ہے لینے والے کو بھی یہ کہ شراب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ پیپسی کی بوتل میں شراب ڈال کے بیچے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو یہ جو ہمارے قادیانی ہیں، جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، یہ بھی ان کا حکم بھی مرتد اور زندیق کا ہے۔ ان کا حکم بھی کیا ہے؟ مرتد اور زندیق کا ہے۔ تو اس کو وہ حقوق نہیں ملتے ہیں جو دوسروں کو ملتے ہیں، جو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں۔ دیکھیں یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو رہتی ہیں، ان کو ان کے حقوق ہیں، اپنی عبادت گاہ جا سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کا ان کا نام ہوتا ہے، الگ الگ مندر ہوتا ہے اور گرجا ہوتا ہے، گردوارہ ہوتا ہے، اپنی عبادت گاہ۔ لیکن یہ جو مرزائی ہیں، چونکہ ان کا مرتد اور زندیق کا حکم ہے، اس لیے پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے اس میں ان پر یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، یہ اپنے جو ان کا فتنہ ہے اس کی یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ کسی عہدے پر جو ہے وہ ملک کے کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ ہے کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یہ جو کل پرسوں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ملک کے وزیر اعظم نے ایک کمیشن بنانے کا ارادہ کیا، ایک کمیشن بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان مرزائیوں اور قادیانیوں کو بھی لینا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک سازش ہے اور قادیانیوں کے لیے ایک راہ ہموار کرنی ہے، اور جو 1973 کا آئین ہے اس کو کمزور کرنا ہے۔ بعض ناسمجھ قسم کے مسلمان اور میڈیا جو ہے وہ اس کو اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح بندہ کہتا ہے کہ بہت بڑا کوئی اچھا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا۔ میڈیا یا عوام ہماری اس طرح پیش کرتی ہے اس کو، دیکھو جی
جو کام پہلے کسی حکمران نے نہیں کیا وہ اس نے کر دیا ہے کہ پہلے کسی نے ان کو غیر مسلم نہیں قرار دیا، اس نے ان کو غیر مسلم قرار دیا. یعنی جو غیر اقلیتیں ہیں ہمارے ملک میں جو غیر مسلم تھوڑے رہتی ہیں، یعنی ان کے ساتھ ان کو شامل کر دیا. تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے، اور ان کے لیے راہ ہموار کرنی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اس کا پھر مطلب یہ ہو جائے گا اگر اس کو اقلیت میں رکھ لیا تو یہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں یہ ووٹوں میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو امن کمیٹیاں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے جلسے جلوس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے جو تہوار ہیں وہ بھی منا سکتے ہیں. اگر ان کو اس اقلیتی کمیشن میں لے لیا تو پھر ان کے لیے بھی یہ سارے جو ہے وہ کام ان کے لیے ملک کے قانون کے مطابق صحیح ہو جائیں گے، اور جو ہمارا وہ قانون ہے ملک کا اس میں وہ کمزور ہو جائے گا، جو آئین ہے 1973 کا. تو یہ ہمارے آئین کو نہیں مانتے، مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتے، ہمارے ملک کے قانون کو نہیں مانتے، تو اور اپنے آپ کو کافر کہتے نہیں ہیں. دیکھیں کافروں والے جو حقوق ہیں ہمارے ملک کے جو وہ اس کو ملیں گے جو اپنے آپ کو کافر کہے. عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. کسی ہندو کو دیکھے وہ اپنے آپ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں. یہ جب مرزائیوں کو آپ اقلیتوں میں شمار کرتے ہیں تو پہلے ان کو یہ تو بولیں گے، یہ تو مانے کہ ہم ہے ہی غیر مسلم ہیں. غیر مسلم مانتے نہیں اپنے آپ کو، اور آپ ان کو ڈال رہے ہیں غیر مسلموں والے کھاتے میں، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس حکمران نے بھی اس قانون کے ساتھ جو قانون ختم نبوت کا قانون ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اس کا بہت برا اثر ہوا ہے. تو ان حکمرانوں کو، موجودہ حکمرانوں کو بھی اسے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ان کا بھی وہی اثر ہو جو ان سے پہلوں کا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارا ہر ادارے میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے حوالے کیا جائے. ہر ادارہ ہمارا وہ فروخت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو سرکاری اس میں سے نکال کے اس کو کئی کمپنیوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی بڑی پریشانی ہوتی ہے. پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دیکھو اپنے ملک میں ہوگا تو اپنے ملک کے حساب سے اس کا ریٹ شیٹ ہوگا، اور کسی غیر ملکی کمپنی کو آپ کوئی چیز دے دیں کہ مثال کے طور بجلی والا محکمہ دے دیں، سوئی گیس والا دے دیں، یا کوئی محکمہ ٹیلی فون والا دے دیں، وہ پھر انہوں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے. ابھی تعلیم والا محکمہ وہ بھی ہمارا کسی اور کے حوالے ہے، کافر تنظیموں کے حوالے بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی یہ جو کرونا وائرس ہے، کل خبر آئی ہے کہ اس میں ابھی اس کو وہ ایک یہودی کمپنی کے حوالے کر رہے ہیں اس کے مریضوں کو، کہ وہ اپنی دوائی کی پریکٹس کریں گے. ہمارے مسلمان پاکستان میں اور خاص کر پنجاب حکومت نے اس کی منظوری دے دی ہے کہ جو کرونا کے مریض ہیں وہ جو انہوں نے دوائی بنائی ہے یہودیوں نے، کافروں نے، اس کا وہ تجربہ کریں گے ان مسلمانوں کو، اور بہت خطرناک قسم کی دوائیوں سے بڑے سخت نقصان بھی ہو سکتے. تجربہ کرنا ہے تو اپنے ملک میں کریں، تجربہ کرنا ہے تو کسی جانوروں پر کریں، اس طرح انسانوں پر اور مسلمانوں پر کا تجربہ کریں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. چلو ایک تو مسلمان ہو، خیر خواہ ہو مسلمانوں کے، مسلمان ہے اور مسلمان ڈاکٹر ہے، اور وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کسی مریض کے لیے کوئی علاج کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہودیوں کے حوالے کر دینا وہ تو انہوں نے برا اثر کر دینا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. وَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہ بات بھی اپنے علم میں رکھو، یہ بات بھی اپنے علم میں رکھو، یہ بات بھی جان لو. اللہ تعالیٰ کیا بات ہم جان لیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما غنمتم من شیء، جو چیز بھی تم مال غنیمت میں حاصل کرو، جو چیز بھی تم مال غنیمت میں حاصل کرو تو اس کا کیا ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور فرمایا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہوگا، یعنی اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق تقسیم ہوگا. وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوگا.
ولیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں پر خرچ ہوگا، وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ ہوگا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم نے ایمان لایا اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے پیارے بندے پر فیصلے والے دن، اور اس دن جس دن دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا